السلام علیکم، درس القرآن میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک پڑھیں گے، جو آیات ہیں: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو، اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو، ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ اب رجوع نہ ہوں گے، یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تو ان کے گوش و چشم سلب کر لیتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین کی دو قسمیں اور ان کی مثالیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین دو قسم کے تھے۔ ایک تو وہ جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے اور دل کھول کر کفر اختیار کیے ہوئے تھے، مگر بظاہر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے اور مسلمانوں کے ہمدرد رفیق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو طبیعت کے کمزور اور دل کے کچے تھے، اور اسلام کے حق ہونے میں کبھی کبھی تردد ہوتا تھا، اور کبھی اسلام کی خوبیاں دیکھ کر کچھ ادھر میلان ہونے لگا تھا، مگر جب اغراض نفاسی کا غلبہ ہوتا اور ذاتی دنیوی مفاد پیش نظر ہوتا تو پھر وہ دلی میلان مبدل پہ انکار ہو جاتا۔ قرآن کریم نے ان آیات میں ان دونوں قسم کے منافقین کی مثالیں دی ہیں۔ پہلی قسم کے منافقین کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے سخت اندھیری کی رات میں کہیں آگ جلائی ہو، اور اس آگ کے روشن ہونے سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئی ہوں، اور وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ وہ ارد گرد میں نفع و نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکے، مگر اچانک اس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہو کہ اب اسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، اور وہ روشنی کے باوجود اندھوں کی طرح دیکھ بھال نہیں سکتا۔ تو جس طرح یہ شخص روشنی ہونے کے بعد اندھیرے میں رہ گیا، اسی طرح منافقین باوجود نور حق واضح ہونے کے ظلمت ضلالت میں جا پھنسے۔ ظلمت میں جا پھنسے، اور اس طرح جہالت و ضلالت کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ گویا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہ رہے، اور زبان ان کی حق بات کہنے کے لائق نہ رہی، اور آنکھیں حق دیکھنے کے کام کے نہ رہیں، تو ایسی حالت میں ان کے حق کی طرف رجوع ہونے کی کیا امید ہے؟ یعنی خدا تعالیٰ نے ہدایت کے مشعل جلائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دین اسلام کو روشن کیا، تو مخلوق کو اس روشنی میں منزل مقصود کا راستہ معلوم ہو گیا، لیکن منافقین اندھے بن گئے، اور جب آنکھ میں روشنی اور نور ہی نہیں تو مشعل کی روشنی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافقین اگرچہ ظاہری طور پر بہرے نہیں تھے، لیکن بہرا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دین حق کی باتیں سنتے نہ تھے، یا سنتے تو ٹال دیتے۔ اگرچہ ان منافقین کی زبانیں موجود تھیں، لیکن سچی بات کہنے اور پوچھنے سے گریز کرتے تھے، اور حق بات کا اقرار نہ کرتے تھے۔ اس طرح گویا وہ گونگے ہوئے کہ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ منافقین آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ کی نشانیاں اور راہ حق دیکھ کر قبول نہیں کرتے تھے،
اس لیے انہیں اندھا کہا گیا۔ دوسری قسم کے منافقین جو دل کے کچے تھے کہ کبھی اسلام کی خوبی دیکھ کر ادھر میلان ہوتا اور پھر اغراض نفسانی اور ذاتی مفاد پیش نظر ہوتا تو بدل جاتے۔ ایسے منافقین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور سخت اندھیری رات ہو اور بادل کی آواز اور بجلی کی چمک بھی ہو، تو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ بجلی کی چمک اور روشنی ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے۔ تو یہاں مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح لوگ اندھیری طوفانی بارش میں کبھی چلنے سے رک جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، اسی طرح تردد میں پڑے ہوئے منافقین ہیں کہ کبھی سارے غلبہ اسلام میں نور اسلام کی جھلک دیکھ کر ادھر کو بڑھنے لگتے ہیں، اور کبھی خود غرضی کی ظلمت میں پڑھ کر حق سے رک جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت میں بھی ان منافقین کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کا اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ کا، اور کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی وہ روشن ہوگا اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ذرا سی دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور کا نور مل جائے گا پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیب ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا اور یہ پورے منافق ہوں گے۔ منافقین کو تنبیہ۔ الغرض منافقین کی یہ دونوں مثالیں بیان فرما کر آخر میں ان کو ایک دھمکی دی جاتی ہے اور تنبیہ کیا جاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ ان کی خباثتوں اور شرارتوں اور منافقانہ رویے پر ہر وقت اور ہر حال میں وہ ہلاک و تباہ و برباد کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقتیں بھی سلب کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں سزا دے سکتا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری حالت تو کسی درجہ منافقین سے مشابہت نہیں رکھتی۔ جزاک اللہ۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچا اسلام اور ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ہر طرح کا منافقانہ خصلتوں سے ہمارے نفوس کو پاک رکھے، اور اپنی نور ہدایت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔